بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا المصطفی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حدود کے بارے میں شرعی کورس کا یہ 6واں درس ہے، جس کا عنوان ہے زنا کا حکم۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری ذریت کو اور سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو اس نہایت قبیح برے جرم سے محفوظ رکھے۔ سامعین کرام، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ زناکاری اور بدکاری بڑے بڑے جرائم میں سے ایک بڑا جرم ہے، بلکہ ناحق قتل اور شرک اکبر کے بعد یہ بہت ہی بڑا جرم اور بہت ہی بڑا گناہ کا کام ہے۔ یاد رہے کہ زنا اپنی قباحت اور شناعت کے اعتبار سے اس کا جرم زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ زنا محارم سے کرنا، پڑوسی کے بیوی سے کرنا، زنا کے انواع اور اقسام میں سے یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ زنا بھی درجات کے اعتبار سے بڑا ہو جاتا ہے، یعنی ایک شادی شدہ کا زنا کرنا غیر شادی شدہ سے بڑا جرم ہے۔ عام عورتوں سے زنا کرنے کے بنسبت اپنے پڑوسن سے زنا کرنا یہ بڑا اور بڑا جرم ہے۔ ایک غیر حرام عورت سے جو محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہیں ان سے زنا کرنا یہ کم ہے محرمات ابدیہ سے یا وقتیہ سے زنا کرنا۔ اور ایک مسلمان اگر اس کے دل میں ایمان اور غیرت ہے تو شریعت کے اندر زنا کے حرام ہونے کا حکم جاننے کے باوجود اس کے خطرات اور مفاسد جو نہایت جس کے ذریعہ زنا کی وجہ سے بہت بڑے بڑے فساد پیدا اور رونما ہوتے ہیں، ان سارے مفاسد کو، خطرات کو ایک انسان جانتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے نسل کے حفاظت پر ابھارا ہے اور دنیا کا نظام بھی نسل کے حفاظت کا پابند کرتی ہے، انتظام کرتی ہے۔ اسلام نے شرمگاہ کی حفاظت کی ترغیب دی ہے اور حکم دیا ہے، اور اسلام نے اللہ تعالیٰ کے محارم کی نگہداشت رکھنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھا جائے تو زنا کے اندر، بدکاری کے اندر ہر طرح کا فتنہ، ہر طرح کا فساد، ہر طرح کی خرابی موجود ہے، بلکہ زنا بندے کے لیے سارے گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ زناکار نفسانی اور نفسیاتی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس کی یہ لت پڑ جاتی ہے وہ دلی طور پر ہر حیثیت سے بیمار ہو جاتا ہے۔ زناکاری کی قباحت اور فساد کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ زناکاری فقر و فاقہ، بےعزتی اور ذلت و رسوائی کا سامان ہوتا ہے۔ زناکار مرد اور زناکار عورت سے بندے گھن محسوس کرتے ہیں، اور زناکار مردوں، سماج کے اندر زناکار مردوں، زناکار عورتوں کی عزت ختم ہو جاتی ہے، ان کا مقام اور رتبہ لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے،
اور ان کے زناکاری کرنے والوں کے چہرے پر فساد، بدخلقی، بدطینت کے آثار ہویدہ اور نمودار ہوتے ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ایسا انسان جو سماج کے اندر زناکاری کے نام سے مشہور ہے یا زناکاری کے عمل سے مشہور ہے، یا کوئی عورت سماج کے اندر محسوس ہے، تو لوگ اسے وحشت کی نگاہ سے، خوف کی نگاہ سے، رسوائی کی نگاہ سے، بے عزتی اور توہین اور بے عزتی کی نگاہ سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ نہ اللہ کے یہاں کوئی مقام اور رتبہ ہوتا ہے، اور نہ انسانی سماج اور سوسائٹی کے اندر کوئی اس کی پذیرائی یا عزت اور احترام باقی رہتا ہے۔ ہمیں زناکاری سے توبہ کرتے ہوئے بچنے کا ہر انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ زناکار کی سزائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت ہی خطرناک اور رسوا کن ہیں، بہت ہی خطرناک اور رسوا کن ہیں۔ چنانچہ زنا کی سزا دنیا کے اندر یہ ہے کہ اس پر حد لگائی جائے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو اسے سنگسار کیا جائے، اس کو قتل کیا جائے۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے، کنوارا مرد ہے یا کنواری عورت ہے، تو اس پر کوڑے لگائے جائیں اور اسے دیش بدر کر دیا جائے۔ اور اگر اس نے اپنی بدکاری سے، بدفعلی سے، زنا سے توبہ نہیں کیا ہے، تو اس پر قرآن مجید کے اندر اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑی پھٹکار، بڑی لعنتیں، بڑی وعیدیں، بہت سارے الٹیمیٹم آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ جانتے ہوں گے کہ زناکار مرد اور زناکار عورت جہنم کی آگ میں ایک مٹکے میں ننگے، بالکل بے کپڑے، ننگے بدن غوطے کھائیں گے ایک تانبے کے پیتل اور تانبے کے بڑے ہنڈے میں۔ جہنم کی آگ پر جو تپایا گیا ہوگا، اس کا پانی کھولایا گیا ہوگا، اس میں ڈبکیاں ماریں گے اور اس سے کبھی نکل نہیں پائیں گے۔ آپ دیکھیے زناکار کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 اور 69 اور 70 کے اندر فرمایا ہے، یہ اس قبیح جرم، اس فساد برپا کرنے والے جرم کے بارے میں ان آیات کی پر ہم غور کریں کہ یہ زنا کتنا بڑا جرم، کتنا قبیح جرم، دنیا میں بھی کتنا رسوا کن اور آخرت میں کتنے بڑے عذاب کا باعث ہے یہ زنا، اس پر ہم غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 اور 70 کے اندر 68 سے 70 کے اندر بیان فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود کے طور پر نہیں پکارتے ہیں، ان نفسوں کا قتل نہیں کرتے ہیں جن کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور زناکاری نہیں کرتے ہیں۔ جو ایسا کرے، اللہ کے ساتھ شرک کرے، ناحق کسی کا قتل کرے، زناکاری کرے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، وہ بہت گناہ پائے گا، وہ بہت بڑے گناہ کا حقدار ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، روز قیامت اس کے عذاب کو دگنا تگنا کئی گنا کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ جہنم کے اندر ذلیل، بے عزت ہو کر کے، رسوا ہو کر کے جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، جس نے توبہ کر لیا
اپنے ان جرائم سے جن کے اندر زنا کا بھی ذکر ہے اور نیک عمل کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا کو بہت بڑے گناہ کا سبب بتلایا ہے، دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب بتلایا ہے، اور جہنم کے اندر ایسا شخص جلے گا رسوا ہو کر کے اور ذلیل ہو کر کے۔ سامعین کرام، جب یہ اتنا قبیح اور بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، جو فساد کے جڑوں میں سے ایک جڑ ہے، تو آئیے ہم تھوڑا دیکھیں کہ ایسے قبیح دنیا میں ذلیل کر دینے والے اور آخرت میں عذاب کو دگنا تگنا کر دینے والے جرم بدکاری زناکاری سے بچنے کا انتظام کیا ہے اور کس طرح اس جرم سے بچا جائے۔ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، قرآنی آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کے جسم میں جو غریزہ اور یہ مادہ شہوانی مادہ ہوتا ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو، شرعی نکاح کو جائز اور حلال قرار دیا ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو یا جو اس جرم تک پہنچ سکتے ہیں ان کو شادی کرنے پر ابھارا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شادی کو رزق میں برکت کا سامان کیا ہے اور اللہ بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے شادیاں کرے گا اللہ پر اس کی مدد واجب ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں یا ضرورت ہے، زنا میں پڑ جانے کا خطرہ ہے، تو ہمیں شادی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ دوسرا، زنا سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مالی طور پر شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے سے نفس کو ٹھنڈک ملتی ہے اور وہ حیوانی خواہشات جس سے ملوث ہو کر ایک انسان بدکاری اور زناکاری کر کے اپنے چہرے کو کالا کر لیتا ہے، اپنے کیریکٹر کو سماج کے اندر برا کر لیتا ہے، اللہ کے ہاں دگنے تگنے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، وہ نفلی روزہ رکھے، کیونکہ یہ روزہ شہوت جسم کو توڑ دینے والی ایک نعمت ہے اجر اور ثواب کے علاوہ۔ اسی طریقے سے ہر ایسی مجلسوں سے، ہر ایسی سنگتوں اور دوستوں سے، ہر ایسی جگہوں سے ہمیں کوسوں دور رہنا چاہیے جس میں جا کر کے یا جہاں بیٹھ کر کے جس میں حصہ لے کر کے زناکاری جیسا عظیم ترین جرم اور بڑا گناہ ہم سے ارتکاب ہو جائے۔ اسی طریقے سے مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے اور لڑکیوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنے چاہیے۔ یہ پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے انسانی سوسائٹی یا مسلم سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت نفس، ان کی عصمت اور آبرو بچانے کے لیے اور زنا کے لائن کو کاٹنے کے لیے جو شرعی پردہ نافذ کیا ہے، ان شرعی پردوں کی بچیوں کو، عورتوں کو پابند کرنا چاہیے۔ عورتوں کو اگر گھر سے نکلنے کی ضرورت ہے تو وہ نکلیں بنا بناؤ سنگار کے، بنا بے پردگی کے، بازار میں نارمل چال چلیں، پیر کو ٹھمکاتے ہوئے نہ چلیں، زمانے جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ چلیں۔ مردوں اور غیر محرم مردوں کے ساتھ عورتوں کا اختلاط نہ ہو، اپنی زیب و زینت، بناؤ سنگار یا زیب و زینت کی چیزیں پہننے والے اعضاء و جوارے کو وہ پردے میں رکھیں، اور اجنبی مردوں سے سر بازاری یا تنہائی میں
قطعاً ملاقات نہ کریں، اجنبی مردوں سے لچکدار آواز میں بات نہ کریں، مسکرا کر کھلکھلا کر بات نہ کریں، ان سے مصافحہ نہ کریں، غیر محرموں کے ساتھ سفر نہ کریں، ان جگہوں پر قطعاً نہ جائیں جہاں پر زناکاری کے اڈے یا زناکاری تک پہنچانے والی چیزیں ہیں، اور مرد بھی اپنی نگاہ حفاظت کریں اور عورتوں کو بھی اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور نسخہ بتلانا چاہتا ہوں اس مختصر سے درس کے اندر، کہ جب بھی ہمارے ذہن و دماغ میں اللہ ہم سب کو ہدایت دے، زناکاری اور بدکاری یا عصمت دری کی خواہش پیدا ہو، تو ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی ماں کو رکھ لینا چاہیے، اپنی بیٹی کو رکھ لینا چاہیے، اپنی بہن کو رکھ لینا چاہیے، اپنی دادی اور نانی کو رکھ لینا چاہیے، اپنی خالہ کو رکھ لینا چاہیے، اپنی پھوپھی کو رکھ لینا چاہیے، اپنی بھانجی کو رکھ لینا چاہیے، اپنی بھتیجی کو رکھ لینا چاہیے، کہ ہم جس عورت کے ساتھ بدکاری کی آرزو یا تمنا کرتے ہیں یا راستے ہموار کرتے ہیں، اگر کوئی ہمارے ان رشتہ دار عورتوں کے ساتھ اس طرح کے بدکاری کی نیت رکھے تو ہم کیا کریں گے؟ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل بیٹھ گیا۔ ایسے لوگوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ، آپ کی ماں کے ساتھ، پھوپھی اور خالہ کے ساتھ، بھتیجے اور بھانجے کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا قبیح جرم کرے، آپ پر کیا بیتے گی؟ آپ کیا فیصلہ لیں گے؟ آپ بھی جس کے ساتھ زناکاری کریں گے یا زناکاری کے راستے ہموار کریں گے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، زنا سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعضاء اور جوارح کے سلسلے میں حفاظت کی خاطر اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ روایت متفق علیہ ہے، کہ بنی آدم پر زنا کا جو حصہ ہے وہ لکھ دیا گیا ہے اور وہ ہو کے رہے گا، لیکن ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں، ان کا آنکھوں کا زنا یہ اجنبی عورتوں کے ساتھ للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا، دونوں کان زنا کرتے ہیں، کان کا زنا ہے، ایسی عورتوں کی باتوں کو سننا، بات چیت کرنا، زبان زنا کرتی ہے۔ اس کا زنا کیا ہے؟ زنا کے ارادے سے یا غیر ارادے سے اجنبی عورتوں سے بات چیت کرنا، کھلکھلانا، مکلانا، گرل فرینڈ بنانا۔ ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ کا زنا اجنبیہ عورتوں کے جسم کو چھونا، ہاتھ کو چھونا۔ پیر بھی زنا کرتا ہے، پیر کا زنا، زنا کی جگہ پر جانا، اور دل جو ہے یہ خواہش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی پشتی اور تصدیق کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس درس میں نے بتلایا زنا کی قباحت، زنا کا حکم، یہ حرام اور ناجائز اور بڑا گناہ ہے، اور زنا سے بچنے کے چند اسباب۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو زنا جیسے بڑے قبیح خطرناک جرم سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور سارے مسلمان مردوں اور عورتوں اور بچوں بچیوں کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرہ۔